بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی بقیہ آیات مبارکہ اور سورہ نساء کے آغاز پر مشتمل ہے۔ سورہ آل عمران کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں اس پارے کے اندر، اور سورہ نساء کی 23 آیات مبارکہ اور 3 رکوع ہیں۔ یوں یہ پارہ 132 آیات اور 14 رکوع پر مشتمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رسالت سے کون سا پارہ ہے کہ جو خالی ہو۔ اس پارے کے اندر جو آپ علیہ السلام کی عظمت اور توقیر کے حوالے سے بیان ہمیں ملتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا گیا، اور رسالت کی پختگی اور تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی گئی ہے۔ آپ کی نرم خوئی کو بیان کیا گیا۔ آپ کی خوئے رحمت کے سبب سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو دیوانہ وار تانتا بندھا ہوتا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایک گروہ کی طرف سے کچھ حکم دولی پائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہاں سخت سرزنش کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کو اہل ایمان پر احسان عظیم قرار دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ظاہر و باطن کے آپ عقدے وا کرنے والے ہیں، جبکہ ان سے پہلے یہی لوگ کہ جن کے اندر آپ مبعوث کیے گئے ہیں، ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ گمراہی کے ہی اندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص غیبی علمی مقام جو عطا کیا گیا، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنا علم غیب عام لوگوں پر آشکار نہیں فرماتا، ہاں اپنے رسولوں میں سے جن لوگوں کو چنتا ہے صرف انہی کو عطا کرتا ہے۔ تو میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ رسول کون سے ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چنے ہونے، مجتبی ہونے کے سبب سے علم کی جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، وہ بھی تمام نبیوں میں ممتاز ہے۔ اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے جو عظمت اور توقیر دی گئی، اس کا بھی بیان آج کے اس پارے کے اندر موجود ہے۔ بہترین امت قرار دیا گیا، لیکن اس کا سبب یہ بتایا گیا، یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کوئی ٹیکنیکی حوالے سے، سائنسی حوالے سے بہت اوپر ہیں، یا دیگر کچھ اور امور ہیں جن کے سبب سے اللہ پاک نے ہمیں یہ عزت اور توقیر بخشی ہے۔ در حقیقت اللہ پاک نے اس امت کو دیگر افراد کی بہتری کے لیے کہ اگر کوئی راستہ برا نظر آئے تو وہاں سے لوگوں کو روکا جائے، اور اگر اچھائی کی طرف یہ خود گامزن ہوں تو اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اس سبب سے اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ اس امت کو یہ بلند مرتبہ ملا کہ اللہ پاک نے بدر میں اپنے 5000 نوری فرشتوں کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کے اصحاب کی مدد فرمائی، اور ایمان کی اگر شرط اس امت کے اندر موجود رہے تو اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کے غلبے کا مژدہ اہل ایمان کو عطا فرما دیا۔ پہلو بپہلو ذکر کرنے والے لوگوں کو حقیقی طور پہ سمجھدار قرار دیا، اور یہ کہ زمین آسمان دن اور رات کی پیدائش سے یہی لوگ تو حقیقت میں سبق لینے والے ہیں، اور اگر کوئی نشان عبرت بنا ہو تو یہ اس سے درس لیتے ہیں، درس عبرت لیتے ہیں۔ جس طرح دوسرے پارے میں روزے کی فرضیت کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اسی طرح چوتھے پارے کے اندر حج کی فرضیت کے متعلق ارشاد ہے۔ انہی احکام میں کچھ معاشرتی احکام ہیں، کچھ علمی احکام ہیں، کچھ اخلاقی اور روحانی احکام ہیں۔ تو ان کا ذکر کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے معاشرے کے افراد کو اکٹھے رہنے اور تفرقہ سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اسلام کے اوپر جینا، اسلام پر ہی مرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حبل اللہ، خواہ اس سے مراد اسلام لیا جائے، شریعت لی جائے، قرآن لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لیا جائے، یا نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہو، تو اس حبل اللہ کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ معاف کرنا ہے معاشرے کے افراد کو، اور اپنے معاملات کے اندر جن کو بہتر خیال کرتے ہوں ان سے مشاورت کر لی جائے۔ اب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کافر کئی اعتبار سے ہم سے بلندتر ہیں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کا شہروں کے اندر چلنا پھرنا، دن دناتے پھرنا، یہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ حقیقی جو زندگی ہے وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے آگے سرنگوں ہونے کی زندگی ہے۔ علمی حوالے سے اللہ رب العزت نے دعوت خیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ہمیشہ ایک گروہ مسلمانوں کا تیار
रखे रहने के मुताल्लिक हुक्म इरशाद फरमाया है। यही वजह है कि जिस तरह हमारे दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनका वजूद मुआशरे के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर पर मुश्तमिल मुबल्लिगीन के किसी न किसी गिरोह का हर जगह पे हर इलाके में मौजूद होना भी ज़रूरी है। और ये मदारिस के जो तलबा तैयार किए जाते हैं वो खुसूसी तौर पे इसी अलम को बुलंद करते हुए एलाए कलिमतिल्लाह की बुलंदी के लिए कोशिश करते हैं। गैर मुस्लिमों को राजदार बनाने के मुताल्लिक है। एक है उनसे मुआशरती याराना। मुआशरती याराना समाजी हवाले से एक अलग चीज़ है, लेकिन ये कि हमारे दिलों में उनकी ऐसी मोहब्बत पैदा हो कि हम उन्हें अपना राजदार बनाएं, इसकी मुमानत मौजूद है। अखलाकी एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अहकाम नाजिल फरमाए हैं कि मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ खूब तेज़ी से लपको, ये सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया जाए और अंजाम मुलाहज़ा करने के लिए तुम ज़मीन में सफ़र करो। ज़मीन में दाएं बाएं जो लोग इबरत का निशान बनाए गए उनसे इंसान सबक सीखे। और इरशाद फरमाया अफराद के साथ नरमी बरतनी है, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल इख्तियार करना है और अपनी तारीफ़ सुनने की ख्वाहिश ये इंसान को बहुत दूर ले जाती है। अखलाकी जज्बे मांद पड़ जाते हैं और कैफियत के अंदर से इखलास निकल जाता है। तो ये अपनी तारीफ़ सुनने का जो जज्बा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे कम से कम करने का हुक्म इरशाद फरमाया। रूहानी एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात में हम ये कह सकते हैं वो लोग जो अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद कर दिए गए उन्हें मुर्दा समझने, मुर्दा कहने की मुमानत मौजूद है। उनकी ज़िंदगी का बयान है, फिर वो बहुत मसरूर और खुश हैं, इस चीज़ का बयान है। अल्लाह ताला की तरफ से वो रिज़्क़ दिए जाते हैं और अल्लाह ताला की अताओं में हैं और उनकी खुशी, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस मुबारक गिरोह की शुहदा के ज़िक्र में बयान फरमाया है। माली एतबार से जो हमें अहकाम मिलते हैं इस चौथे पारे में, सूद की मुमानत है, ये उसे दोगुना चौगुना करके मत खाओ। लगता तो है कि इंसान अपने माल को बढ़ा रहा है, लेकिन ये हकीकत में बढ़ा नहीं रहा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ माअज़ल्लाह ऐलाने जंग की सूरत में अल्लाह की दुश्मनी बंदा मोल ले रहा है। अल्लाह के अता करदा माल पर बुख़्ल करने से मना किया गया है। जहाँ कहीं भी कोई ज़रूरत हो, रास्ते अच्छे और नेक हों, खैर के उमूर हों, अज़ीज़ दारों से लेके मुआशरती रवैयों तक और मज़हब और मिल्लत और कौम के अफराद तक ख़र्च करने के हवाले से बुख़्ल न किया जाए। यतीमों का माल खाना ये इंतहा दर्जे का बड़ा गुनाह करार दिया गया, हत्ता कि इसे जहन्नम की आग अपने पेट में डालना अल्लाह पाक ने करार दिया है। खुसूसियत के साथ इस पारे के अंदर, क्योंकि सूरह निसा है और सूरह निसा कहते हैं ख़वातीन को, तो ख़वातीन के मर्दों के साथ, मर्दों के ख़वातीन के साथ जो रब्त व ताल्लुक़ में खुसूसी तौर पे आइली ज़िंदगी है, ख़ानगी ज़िंदगी है, उसके मुताल्लिक़ अहकामात का यहाँ पे ज़िक्र है। ख़वातीन के साथ, बीवियों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म है। जब उनके साथ रिश्ता नाता बंध जाए तो जो हुकूक़ महर उनके हवाले से लाजिम है मर्दों पर, उनकी अदायगी का हुक्म है। और ये मजबूर हो के नहीं, तंग दिल हो के नहीं, बल्कि खुशी से अदा करने का हुक्म है। हमारे मुआशरे के अफराद इसमें खुसूसी तौर पे पहलू तही बरत रहे हैं। ये 5,000 10,000 के हक़ महर से निकल के अगर सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हक़ महर भी अगर आज के दौर में आप देखते हैं तो वो तकरीबन 1.5 किलो चांदी के बराबर है, याद रखिएगा। और इस पर अलग से पूरी वीडियो भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। एक शख्स अपने जिस्मानी एतबार से और माली एतबार से मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो इस हवाले से उसको इजाज़त है वो एक के बजाय 2 निकाह कर सकता है, या 3 कर सकता है, या 4 कर सकता है। पूरी ज़िंदगी में 4 का नहीं, बल्कि एक वक्त में वो 4 ख़वातीन के साथ निकाह कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया गया, अगर वो इंसाफ नहीं कर पाएगा और उसे ये इल्म है तो फिर एक ही निकाह उसके लिए बेहतर है। बीवी अगर बेहयाई की मुर्तकिब हो जाए तो ऐसे में गवाह मौजूद हों और गवाह गवाही दे दें तो उस खातून को अलग से कैद कर दिया जाए, यहाँ तक कि उस पर मौत आ जाए। बाप की मनकूहा के मुताल्लिक निकाह से रोका गया, वो भी एक तरह से माँ है। इसी तरह ऐसी ख़वातीन का खुसूसी तौर पे बयान है जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता, निकाह हराम है। उनमें इरशाद फरमाया माँ है, बहन है, बेटी है, खाला हैं, फुप्पी हैं। इसी तरह कुछ रिश्ते हैं जो
رضاعت کے حوالے سے ہیں، صرف اور صرف ان کے ساتھ دودھ پینے کا بچپن کے اندر جو رشتہ قائم ہوا تھا، ان میں جو ماں ہیں اور بہن ہے، رضاعی بہن رضاعی ماں، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ اسی طرح وہ خاتون جس کے ساتھ نکاح کیا گیا ان کے ساتھ تعلق بھی قائم ہوا، ان کی بیٹی پہلے کسی نکاح سے اگر موجود ہے تو وہ بیٹی بھی اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح خاتون کی جو والدہ ہوتی ہیں یعنی ساس، وہ بھی مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی، وہ بھی حرام ہیں، ان کو درجہ دیا گیا ماؤں کا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جائے گا، یکے بعد دیگر نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک بہن کے ساتھ نکاح تھا، وہ فوت ہو گئی، اس کے بعد پھر دوسری کے ساتھ نکاح ہوا، اس کی جواز کی تو صورت ہے، لیکن بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، اس کی ممانعت موجود ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے وراثت کے مسائل کا بیان کیا ہے۔ یہاں دو اعتبار سے وراثت کے متعلق احکامات موجود ہیں۔ پہلے پہل یوں تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے قریبی رشتہ دار اور اس کے والدین ان کو دیا جائے گا، مردوں کے ہوں یا عورتوں کے ہوں۔ عورتوں کے قریبی رشتہ دار ہیں، جب عورت فوت ہوئی ان کو دیا جائے گا، عورت فوت ہوئی اور عورت کے والدین موجود ہیں ان کو دیا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر تفصیل کے ساتھ ان احکامات کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ واضح طور پہ اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ تقسیم وراثت سے پہلے یہ دیکھا جائے گا مرنے والا یا مرنے والی خاتون، اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا۔ اگر قرض تھا تو پہلے وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی، پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر قرض ادا کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا اس نے کوئی وصیت کی ہے، اگر وصیت کی ہے کوئی تو اسے پورا کیا جائے گا، اس کے بعد پھر جو بچتا ہے وہ ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا۔ کچھ حصے اللہ پاک نے باقاعدہ طور پہ مقرر فرما دیے، شوہر کا اور بیوی کا حصہ مقرر ہے، والدین کا حصہ مقرر ہے، والد والدہ زندہ ہوں صحیح، ایک ہوں یا دو ہوں، ہر صورت میں ان کے لیے حصہ مقرر ہے، خواہ مرنے والا مرد یا عورت پیچھے اولاد چھوڑ کے جائے یا نہ چھوڑ کے جائے، ہر صورت میں ماں کو ملے گا، باپ کو ملے گا، یا ان دونوں میں سے جو زندہ ہیں ان کو ملے گا ہی۔ ایک یہاں پہ ٹرم استعمال ہوئی ہے کلالہ کی، جس کے ماں باپ بھی نہیں ہوتے، جس کے بیوی بچے بھی نہیں ہوتے، اس کے بہن یا بھائی وارث بنتے ہیں، تو ایسے شخص کی وراثت کی تقسیم کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے یہاں وضاحت فرما دی۔ یہ چوتھے پارے کے کچھ مضامین تھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا فہم اور قرآن سے محبت عطا فرمائے۔